وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہیلو، ہاں ہیلو، السلام علیکم۔ چلو ٹھیک ہے، ان سے میری بات کرا دو۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ ساکر بھائی، اچھا کیا کرتے ہو؟ تالوں کا کام کرتے ہو، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ کہاں، علی گڑھ میں ہی رہتے ہو؟ اچھا اچھا، تو آپ جو ہے جو جماعت میں کب سے جا رہے ہیں؟ جماعت میں تو مجھے کافی ٹائم ہو گیا، 3 دن آ رہا، آپ جو چلے میں گیا میں ابھی گودرا گیا، گودرا۔ اچھا، گودرا چلے میں گئے، 3 دن کی، 40 دن کی ایسے لگاتے ہو جماعت میں جاتے ہو؟ ہاں، گجرات سائڈ میں۔ اچھا اچھا، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا مطلب یہ سر میں درد تو ہونے لگا، تو میرے جو گھبراہٹ بے چینی ہوئی تو اچھا، میں نے دکھا دیا میڈیکل میں۔ جی جی، تو پھر آ گئے واپسی علی گڑھ ہیں؟ پھر واپسی علی گڑھ آ گئے ہیں؟ جی، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں، لگ بھگ کتنی سالیں ہوں گی؟ 4-5 سالیں ہوں گی تو میں اس میں جماعت میں جاتے ہوئے، یہی سمجھوں میں؟ 4-5 سال میں ہوں یا 2-2.5 سال ہوں۔ اچھا اچھا، پہلے آپ کون تھے؟ سنی حنفی بریلوی تھے نا؟ نہ، کیا تھے آپ پہلے جو ہے مطلب کچھ بھی نہ آیا، میں یہ اللہ کو اور رسول کو ماننے والے۔ اچھا، تو ہاں، جو آپ جو مطلب درگاہ پہ جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ پرچا کچھ کرنا، یہ تو صرف گناہ ہے، یہ سب دعا مانگنا ڈائریکٹ، یہ سب گناہ ہے۔ مطلب تمہاری 3 باتیں ہو گئی، ایک تو کیا نام ہے دعا مانگنا، یہ گناہ ہے، اور کون سی بات کہی؟ یہ چومنا شرک ہے، چومنا آپ نے بولا، چومنا، جی ہاں، بولیے۔ چومنا شرک ہے، اور جو سجدہ کریں وہ شرک ہے، اور ہاتھ ڈائریکٹ سے دعا مانگو تم بابا سے تو اللہ کرنے والا تو سب۔ تو یہ کس نے بول دیا کہ ڈائریکٹ جو ہے انہیں خدا سمجھ کے ان سے دعا مانگی جائے؟ بلکہ طریقہ تو یہ ہے کہ ان سے دعا کروائی جائے، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، ان کی دعا مقبول فرماتا ہے نا؟ مطلب ان سے جو ہے مطلب ڈائریکٹ مت مانگو، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا، ڈائریکٹ اگر مانگ بھی رہے ہو تو خدا سمجھ کے نہیں، اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کے مانگ سکتے ہو، ہے نا؟ کہہ سکتے ہو کیا؟ اب اللہ تعالیٰ جو ہے جی، ان کی مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی اچھا مقام ادا کرے جنت میں، اور جو ہے ان کے ذریعے سے ہماری بھی جو اللہ تعالیٰ کی ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے تو پھیل۔ تو یہ جو ہے اللہ کے ولی کے درگاہ پہ جا رہے ہو آپ اور ان سے دعا کروا رہے ہو تو وہ بھی جائز ہے، اور ان سے تم مانگ رہے ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ ہے یا اللہ جیسے ہیں، یہ بھی نہیں ماننا ہے، اللہ کے برابر بھی نہیں ماننا ہے، اور اللہ بھی نہیں ماننا ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں اللہ کے برابر بھی، اور نہ ہی کوئی اللہ ہے، صرف وہی ایک اللہ ہے جو ہے حقیقی، ہے نا؟ تو جی، اللہ تو وہی ہے، اللہ تو جو ہے سب پوری کائنات چلا رہا ہے، وہی اللہ ہی۔ اللہ ایک ہی ہے، جو ہے وہ اس کا حق ہے نا، اسے ہی ہم اللہ کہہ سکتے ہیں، رب العزت کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سے نام ہیں رب تعالیٰ کے۔ تو یہاں سے تو تمہارا بھی کنفیوژن دور ہو گیا، اور ہمارا بھی کنفیوژن تمہارے لیے سمجھنے میں
تمہاری بات سمجھنے میں ہمارا کنفیوژن بھی دور ہو گیا کہ ہاں تم یہ مانتے ہو. ٹھیک ہے, تو اب دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ چومنا شرک کہاں سے ہو گیا یار؟ آپ نے کہا تھا نا ابھی چومنا شرک ہے, بتائیے. چونگا یہ میں بتاؤں آپ کو, حدیث میں چلنے میں بھی ہو گیا ہے کہ جو ہے مطلب سب پہ جا کے جو مطلب یہ کرو اور چومنا چالنا کرو, اس سے جمانا کرو, ڈائریکٹ جمع کو, سب گناہ بتایا جماعت کی نہیں. آپ کی آواز تھوڑی مجھے بھربھرا ایسی لگ رہی ہے, مطلب تھوڑا نیٹ ورک میں آ جاؤ تھوڑا, اور سکون سے آگے چھت پہ آگے بات کر لو, نیچے ہو نا. اپنے موبائل سے کروں نا؟ نہ اس سے ہو رہی ہے, اچھے سے ہو رہی ہے, بات کر لو. کر لو. ہاں اب صحیح آ رہی ہے آواز. ہاں تو کیا بتا رہے ہیں چومنے کو؟ ہاں میں نے جو مطلب حدیث میں سنی کہ چومنا مطلب یہ سجدہ کرنا. نہیں, ابھی سجدے پہ بھی جائیں گے, سجدے پہ بھی کریں گے بات. پہلے ہم چومنے کا فائنل کر لیتے ہیں, جیسے وہ ابھی فائنل کرایا جانے کا. ٹھیک ہے. اچھا چومنے کا یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ چادر چڑھانا ہے اور چومے ہے, تو یہ مطلب یہ گناہ بتا رہی ہے, صرف اور نہیں معلوم نا. دیکھو جی, تو یہ کس نے بتایا؟ جماعت میں آپ کو بتایا؟ ہاں جماعت میں بتا رہے. چومنا گناہ ہے. اچھا شرک ہے. اچھا, تو آپ کو یہ شرک کی ڈیفینیشن پوری بتائیے, پوری ڈیٹیلز بتائیے, اور اردو میں بولیں تو اس کا ترجمہ یا خلاصہ. نہ پوری ڈیٹیل نہ بتائیے, آپ بتاؤ. اچھا, شرک کہتے کیسے ہیں, تھوڑا بہت تو معلوم ہوگا آپ کو. ہاں بتاؤ جب میں سمجھوں گا. تو نہیں, آپ جو ہے جماعت میں جا رہے ہیں تو ماشاء اللہ کچھ جانکاری تو رکھتے ہوں گے, تو شرک کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتایا تب میں بتا دوں گا. مطلب یہ ہے سجدہ تو صرف ایک اللہ کو ہے آگے بس. تو ابھی تو ہم چومنے کی بات کر رہے ہیں, سجدے پہ ابھی کریں گے بات. مطلب چومنے کے بارے میں نالج آپ ہی بتاؤ. چلو ٹھیک ہے, میں اسٹارٹ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں دیکھو, شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کر دینا. یہی بتا رہے ہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہاں صحیح, یہی بتا رہے اللہ کی ذات میں مطلب اب مسئلہ یہ ہے کہ اب میں سجدے سے ہی تمہیں بتاتا ہوں, اور سجدے کا بھی انشاءاللہ تعالی مسئلہ سولو ہو جائے گا. جیسے ہاں, ہم سجدہ جو ہے ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب دیکھو دونوں مسئلے لے کے چلوں گا, اور اسی سے ایک ہی بات سے انشاءاللہ تعالی دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے, تو ہمارا کنفیوژن دور ہو جائے گا. سجدہ جو ہے اگر دل میں بندے کے ہے, سجدہ جیسے کر رہا ہے, اس کی نیت دل میں یہ ہے کہ میں اس کا تعظیم کر رہا ہوں, احترام کر رہا ہوں, تو وہ سجدہ کر رہا ہے نا. تو وہ تو ہاں نہ سمجھ میں آئی. چلو میں ریپیٹ کرتا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, میں دوبارہ واپسی بول رہا ہوں. جیسے اس کے بندے کے دل میں مطلب نیت اس نے یہ کر لی کہ میں اس کی عزت بطور عزت کرنے کی وجہ سے میں جو ہے اس عزت دینے کی وجہ سے, جیسے پہلے کے دور میں اب میں تمہیں پچھلے ریکارڈ میں بتاؤں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے سجدہ کیا کرتے تھے, اور جائز تھا. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام بتایا, یعنی کہ تعظیمی بھی سجدہ نہیں کر سکتے, تعظیم کے طور پہ بھی سجدہ نہیں کر سکتے, وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. ہاں, تو ہم نبی پاک کی مانیں گے اور کسی کی تو مانیں گے نا, تو حرام ہے. ہم تعظیم کے طور پہ بھی ہم سجدہ نہیں کر سکتے, حرام ہو گیا وہ. ٹھیک ہے. اور دل میں اگر ہم نے یہ نیت کر لی کہ ہم اس کی عبادت کے بطور, ہم جیسے اللہ کی جو ہے عبادت کرتے ہیں, اور ہندی میں بولے پوجنا ہے نا, پوجنے کے بطور یا عبادت کے بطور ہم جو ہے سجدہ کرتے ہیں, تو یہ ہو گیا کفر. اب وہ کافر بن گیا بندہ, اس کا کوئی بھی عمل جو ہے کتنے بھی ٹھیک کرے کتنے بھی برے کرے, اب وہ کافر میں ہی شمار ہے, جب تک یہ عقیدہ جب تک وہ اپنا عقیدہ درست نہ کر لے اور یہ عمل سے توبہ نہ کر لے رب تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. تو یہ دو باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئیں کہ تعظیمی سجدہ کرو گے تو حرام ہے, اور عبادت کے بطور کرو گے دوسرے کو, مطلب اللہ کے سوا کسی اور کو تعظیمی سجدہ کرو گے تو حرام ہے, عبادت کے طور پہ کرو گے کسی اور کو اللہ کے سوا تو کفر ہے.
ہاں تو اب وہ آتے ہیں شرک کی بات سے. اب تم نے ہاں اب یہاں سے تو یہ پتہ پورا چلی گیا تمہیں. تو اللہ کی ذات میں اگر وہ بندہ اس بلی اللہ کو, جیسے کچھ ہے ہمارے سنیوں میں بھی ہے, ہم یہ نہیں ہے کہ ہم سارے سنیوں کو اپنے صحیح بتائیں, کچھ ہیں جو جن لوگوں کو عقل نہیں ہے, یا مطلب یہ کہہ لو کہ وہ ہمارے علماء سے دور رہتے ہیں, تقریروں میں جانا پسند نہیں کرتے, مسجد میں امام صاحب کی تقریر سننا پسند نہیں کرتے. جمعہ میں جائیں گے اینڈ ٹائم پہ جب خطبہ ہو رہا ہوگا, کوئی تقریر نہیں سنی, کچھ بیان نہیں سنا, نہ علماء کی صحبت میں بیٹھے, تو وہ یہ ایسی بھول کر دیتے ہیں اور غلطی کر دیتے ہیں. سارے سنیوں کو تھوڑی نا ہم کہیں گے کہ بھائی سارے کر رہے ہیں. بھائی ایک شراب پی رہا ہے محلے میں, تو ہم یہ تھوڑی نا کہیں گے سارے سب محلے والے شراب پی رہے ہیں. ایک غلط ہے, سب کو غلط نہیں کہہ سکتے, ہے نا. تو ہم اس بات کے لیے ہم اس بات کے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھو اچھا ایک چیز اور, درگاہ پہ غیر مسلم بھی آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں مرد, ٹھیک ہے. اگر وہ بندہ جو اس کے لیے بھی ہے بھائی, اگر وہ عبادت کے بطور کر رہا ہے تو کفر ہے, اور تعظیمی کے بطور کر رہا ہے تو یہ حرام کیا اس نے. دونوں طریقے سے غلط ہے. سجدہ تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اور نیت کا ہونا ضروری ہے سجدے کے لیے. اور ورنہ اگر تم دھوکے سے جھک رہے ہو, یا کیا کہتے ہیں کوئی تمہاری زمین پہ نیچے چیز گر گئی اور تم اٹھا رہے ہو, سامنے سے کوئی گزر کے جا رہا ہے, تو جو سجدہ تھوڑی نہ مانا جائے گا جب تک نیت نہ کرو گے تم, ہے نا. نیت ہونا ضروری ہے. اب جیسے نماز کی تم کہہ رہے ہو کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں انہوں نے قرات شروع کر دی ہے, تو ہمیں پورا تھوڑی نہ کہنا پڑے گا کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض, ایسا تھوڑی نہ کہنا پڑے گا. اب دل میں ہم نے نیت کر لی, ہم ڈائریکٹ جو ہے اللہ اکبر کہہ کے ہم شریک ہو گئے, ہم دل میں نیت کر کے شریک ہو گئے. اگر ہمارے پاس میری بات ہونے دو, آپ اپنی کہہ دینا. اگر اتنا ٹائم ہے, وظیفہ ہے, کیا بولتے ہیں اسے اردو میں, ٹھیک ہے, تو تم جو ہے نیت پوری اپنے منہ سے اقرار کر کے باندھ لو. اگر امام صاحب نے قرات شروع کر دی نیت, تو تم یہاں منہ سے نہیں کرو, اب دل کی نیت مانی جائے گی. یہ تو تمہیں بھی پتہ ہوگا, علماء دین بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں تو یہ کہنا کہ چومنا شرک ہے, یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تم نے چوما ہے, یہ بتائیے آپ. اگر جو کام ہم دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں, ہاں ہیلو, سجدہ جو ہے اللہ کے لیے کرتے ہیں ہم, اور دوسرے کے لیے کرا ہم نے, تو وہ ہاں عبادت کے طور پہ کرا تو کفر کرا, اور تعظیمی پہ کرا تو ہم نے حرام کیا. اب اگر ہم چومنا اگر شرک بتا رہے ہو تم, تو اللہ کی ذات میں کہاں سے مل گیا. اب جو بتاؤ, اللہ کو کوئی چوم سکتا ہے, یا چوما ہے کسی نے اللہ کو؟ اللہ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اور اللہ تعالیٰ نے جسے اپنے آپ کو دکھایا ہے اس نے دیکھا ہے خواب میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے خواب میں کئی مرتبہ دیکھا ہے. اللہ کے ولی سب دیکھتے ہیں خواب میں, رب تعالیٰ کو دیدار کرا دیتا ہے رب تعالیٰ. نبی پاک کو بھی دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. امام حنبل نے بھی خواب میں رب تعالیٰ کو دیکھا ہے. میں نام لیتے لیتے صبح ہو جائے گی اللہ والوں کی. بہرحال یہ ہے کہ نام یہ ختم نہ ہوں گے, بہت ہیں اللہ والے جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے, اور میرے علم میں بھی نہیں ہے کتنوں نے دیکھا ہے, پوری تعداد بھی نہیں ہے, ہے نا. بہرحال اتنا پتا ہے کہ اللہ کا ولی دیکھتا ہے خواب میں رب تعالیٰ کو. ولی تبھی تو بنا ہے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے خواب میں, ہے نا. ہاں تو یہ کہنا کہ چومنا, سنو میری بات, اگر یہ کہنا کہ چومنا شرک ہے, تو دیکھو قرآن پاک جب اٹھاتے ہیں ہم تو پڑھنے کے لیے, تو وہ پڑھنے والا بندہ جو ہے چومتا ہے اس کے لیے, تب جا کے قرآن شریف پھر پڑھتا ہے. اگر چومنا شرک ہوتا تو کیا قرآن پاک کو ہم نے اللہ مان لیا گیا؟ اللہ کا کلام ہی تو مانتے ہیں ہم. اللہ کا کلام ماننا اور ہے, اور اللہ ہونا اور ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ قرآن پاک کو سنو میری بات, قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانتے ہیں, جو اللہ نے فرمایا وہ ہے قرآن پاک میں, ٹھیک ہے. اسے رب اللہ تو نہ مانتے, کیونکہ یہ کاغذ ہے اور شیائی ہے, لکھا ہے نا, ٹھیک ہے. اور جو اس میں لکھا گیا ہے وہ بات اللہ نے جو فرمائی ہے وہ اس میں لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو قرآن پاک کو چومتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو جانا چاہیے پھر اس حساب سے. اچھا یہاں اگر یہاں سے تمہارے سمجھ میں نہیں آئی تو میں دوسری بات بتاؤں. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایسا ہے جو مطلب جو غلط
नौज़ बिल्लाह तौबा इस्तगफार मैं करता हूँ कि जो गलत नज़र आता हो, कोई है ऐसा अमल? हमारे नबी पाक का कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो गलत हो। ना 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 गुरुआ के नाम ही कौन सा हाँ हाँ, कोई सा भी अमल कोई भी बंदा कह देगा हमारे नबी पाक के एक भी अमल को गलत बताएगा तो वो खुद काफिर हो जाएगा। और ना ना हाँ हाँ, दुनिया का सबसे बदतर और सबसे बेकार इंसान वही कहलाएगा। ठीक है, नबी पाक का हर अमल सही है। और अमल जो है उसका रब, पत्थर की लकीर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रब ताला ने बहुत इज्जत दी है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम और के लिए। जो ठीक है, उनके खातिर से दुनिया बनाई है। हाँ, बल्कि अल्लाह ताला ने कानून ही वही बना दिया जो मेरा महबूब करे वो तुम करो, जो फरमाए तुम्हारे लिए वो तुम मानो। ठीक है, अब वो मानना पड़ेगी, हमारे लिए हुज्जत हो गई वो बात। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और हुसैन को चूमा है, तो क्या शिरक हो गया ये? हाँ, उनको भी चुमा है ना। तो अब उन लोगों से पूछो कि जो चूमना शिरक बता रहे हैं, तो शिरक को आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि हमारे नबी पाक बेहतर जानते हैं? अगर शिरक होता चूमना तो हमारे नबी पाक इमाम हसन और हुसैन को क्यों चूमते? क्यों चूमते? ठीक है, यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो गया। और तीसरी दलील दें कोई और? ठीक है, अब ये दो बातें हो गई, और तीसरी बात कौन सी थी आपकी? वो तीसरी बात ही दुआ मांगना डायरेक्ट। हाँ, तो दुआ का तो मैंने शुरू में ही बताया आपको। हाँ, अल्लाह के वली से दुआ करवा सकते हैं और मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे वह जाहिर दुनिया में लेते हैं। ठीक है, तो हम हाँ दुनिया में जो, क्योंकि वो तो जिंदा है। ठीक है, अल्लाह के वली जिंदा है। ठीक है, अब दुनिया में हम किसी और से मदद लेते हैं तो हम अल्लाह समझ के थोड़ी ना ले रहे हैं, खुदा समझ के थोड़ी ना ले रहे हैं, मानते हो, है ना। और हाँ हाँ, उनसे दुआ करवा भी सकते हैं, है ना। और अल्लाह से भी दुआ करते हैं, अल्लाह से भी करते हैं दुआ कि अल्लाह तेरे महबूब बंदे के दर पे खड़ा हूँ मैं, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। इनके सदके मेरी ये परेशानी दूर फरमाया, जो भी बात हो। ठीक है, हाँ, अब कौन सी बात है, कंफ्यूजन यहाँ से दूर हुआ या अभी इस पे और करोगे बात? अच्छा जी, बोलिए। हाथ उठा के दुआ मांग सकते हैं कि ना दरगाह पे? देखो, हाथ उठा के अल्लाह से तो मांग रहे हो दुआ। हाँ, अल्लाह से मांग रहे हैं। हाँ, और सूरह फातिहा पढ़, सुनो मेरी बात सुनो, फातिहा पढ़ोगे तो हाथ उठा के ही पढ़ोगे। ठीक है, और फातिहा पढ़ने के बाद ये कहते हो कि नहीं कहते हो कि अल्लाह ताला इसका सवाब इस वली की बारगाह में नजराने अकीदत पेश फरमा, कहते हो कि नहीं? कहते हो। ये तो बात मालूम ही होगा, आज 2-2.5 साल हो गई तुम्हें, इससे पहले तुमने सुना तो होगा ही। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इतना तो पता ही होगा, पहले सुन्नियत में थे तुम, तो ये तो मालूम ही होगा जो मैंने अभी कहा है। रिपीट करूँ क्या? कि अल्लाह मैंने जो भी पढ़ा है अपने महबूब बंदे की बारगाह में नजराने अकीदत पेश फरमा, खूब फरमा, इसका सवाब इनकी बारगाह में पहुँचा। हाँ 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 हाँ, कहते हैं कि नहीं कहते? तो हाथ उठा लिए, तो क्या गलत कर दिया? अल्लाह से तो कह रहे हैं। हाँ, तो अल्लाह से ही तो कह रहे हैं। अब मस्जिद में एक दूसरे के पीछे लाखों इंसान होता है, जाम मस्जिद क्या, तुम्हारे अलीगढ़ की जाम मस्जिद क्या, दिल्ली की क्या, शेषवानी की क्या। ठीक है, तो हाथ उठाते हैं तो आमने सामने न होते हैं। अब गैर मुस्लिम कहेगा कि ये मुसलमान कि भाई आपस में एक दूसरे से मदद क्या नाम है हाथ उठाए हुए हैं, मगर मुसलमान बंदा यही समझेगा कि अल्लाह से कह रहा है सारे के सारे, है ना। अब ये सोचने का मुकाम है कि नहीं? अब सामने दरगाह है और हाथ उठाए हुए हैं, तुम समझ रहे हो कि अल्लाह के वली से जो है हाथ उठाए हुए हैं हम आगे। समझ में आई बात? तो जमात में तो गए हो, कुछ तो बातें बताई हैं। कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ ना हूँ मैं। अच्छा, पढ़ लेना। मैं भी पढ़ा हुआ ना हूँ, मैं भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह ताला। इस बारे में मैं ज्यादा नॉलेज ही ना मैं आपको बताऊं। जी, तो मगर जो मैंने मतलब सुना है वो चीज बता रहा हूँ आपको। अब आप बता रहे हो कि जो है हाथ उठा के दुआ मांग सकते हैं, तो मतलब कौन सी हदीस में है ये? अच्छा,
چلو حدیث بھی ہم بتائیں گے، بالکل بالکل حدیث کا تم ثبوت مانگ رہے ہو. پہلے یہ بتاؤ کہ درگاہ پہ ہم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کیا حرج ہو گیا؟ مسئلے یہ ہیں، حدیث شریف تمہیں مل جائے گی اور طریقت بھی مل جائے گی، اور کیا کہتے ہیں اللہ کے ولیوں سے بھی ثابت کر دیں گے، اور جسے آپ مانتے ہو مطلب جس جماعت میں ہو تم اس جماعت کے علماء سے بھی ثابت کروا دیں گے، ہے نا. ہاں یہاں ابھی حدیث جو تم مانگ رہے ہو مل جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر تم یہاں ذہن لگاؤ کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم تو اللہ سے ہی تو مانگ رہے ہیں دعا، اللہ سے ہی تو مانگ رہے ہیں دعا، اور اللہ کے ولی کے در پہ مانگ رہے ہیں. اب مسجد میں ایک میری بات سنو، اگر یہی مقام لوگے تم ابھی دنیا کی عقل سے سمجھو، پھر حدیث شریف مل جائے گی تمہارے لیے، اگر نہ آتی ہے تو سمجھ میں آ جائے گی تمہارے، حدیث سے ہی مل جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہیں عقل لگاؤ کہ مسجد میں ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امام صاحب جو ہے دعا کرواتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ایک دوسرے سے ہم مدد مانگ رہے ہیں؟ یہ بتاؤ. کیا ایک دوسرے سے ہم دعا کر رہے ہیں؟ وہ تو ہے نا. ہاں. اب اگر تم بس ٹرین میں جا رہے ہو، اگر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو، آمنے سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ کہو کہ اس سے دعا مانگ رہے ہیں سامنے جو بندہ بیٹھا ہے. نیت پہ ہی تو ہے دار و مدار. تو نیت تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو اب بھی چاہیے حدیث شریف؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب بھی چاہیے حدیث شریف؟ میرے سمجھ میں آ گئی. ماشاء اللہ. بولیے. مگر یہ ہے کہ جماعت میں جو خیال اعمال اور خیال صدقہ یہ حدیث سنا ہوا ہے. دیکھو میری بات سنو، حدیث وہ ہوتی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا، اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیز ہوئی اور ہمارے نبی پاک نے مطلب منع بھی نہیں کیا اور جو ہے خاموش رہے، وہ بھی حدیث میں آتی ہے بات. ٹھیک ہے. ہاں. تو اب جو فضائل اعمال ہے تو یہ ان کی گھر کی ہے نا کتاب، نہ سمجھ میں آئی؟ فضائل اعمال جو ہے تو ان کی گھر کی تو ہے کتاب. اب تم یہ بتائیے کہ تم جو اس جماعت میں گئے ہو، تم اس جماعت میں گئے ہو تو ان کے عقیدے معلوم ہے کیا ہیں؟ اچھا. عمل بندے کے بہت اچھے ٹھیک ٹھاک ہیں، بڑھیا ہیں، بہتر ہیں، اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں یہ بھی عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کے عمل بچا لے جائیں گے، جنت دلا دیں گے؟ یہ بتائیے آپ. نہ سمجھ میں آئی؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور عمل کر رہا ہے بہت اچھے، تہجد کی نماز تک نہیں چھوڑ رہا. ٹھیک ہے نا. اور مطلب سارے کام اور مطلب سارے دین کے جو اصول ہیں اسے فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. عمل کر رہا ہے، مطلب جو عمل میں ہے وہ چیزیں مطلب ٹھیک ٹھاک عمل کر رہا ہے. یہ شارٹ میں سمجھو تو، ہے نا، ٹھیک ٹھاک عمل کر رہا ہے اور دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. تو اب وہ بندے کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اسے. کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کر دے گا. میں تم سے پوچھ رہا ہوں کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دل میں یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے. نہ سمجھ. اب سنو تم بالکل، میں بہت ہی زیادہ میں تمہارے لیے لمبی بات کر دی، میں شارٹ میں بتاتا ہوں جو تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. ایک بندہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، عمل ٹھیک ٹھاک کرتا ہے. ذہن میں آ گئی سمجھ میں بات؟ میں دوبارہ اور کہہ دوں، تمہارا ذہن کھل جائے گا تمہارا. سنو میری بات. اور دل میں یہ عقیدہ، دل میں وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، دل میں یہ سوچتا ہے، وہ ذہن رکھتا ہے اور لوگوں کو بھی بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور عمل بھی ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے. تو وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اللہ کو جھوٹا شامل کر رہا ہے تو اللہ کہتا ہے معاف کر دے گا. تو یار وہ نماز نہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور جو ہے اللہ کو یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اللہ کو جھوٹا بتا رہا ہے نا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے نا. تو اللہ جو ہے، اللہ کہتے جھوٹ بولے گا. اب وہ تو ان کی الٹی کھوپڑیوں کو سمجھاؤ. بہرحال کہنے کا یہ ہے،
اب میں سیدھا سیدھا بتاؤں تمہارے لیے کہ یہ جس نے بولا ہے جملہ وہ تم جس جماعت میں جڑے ہوئے ہو نا, ہاں جس جماعت میں آپ جڑے ہوئے ہو اسی جماعت کے جس جماعت میں تم جڑے ہوئے ہو اس جماعت کے اکابر علماء, یعنی اکابر مانی بڑے علماء ہے نا, بڑے علماء ہیں, یہ لکھ گئے ہیں, مر کے مٹی میں مل گئے ہیں. ان کا نام ہے رشید احمد گنگوئی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, رشید احمد گنگوئی کے رہنے والے تھے تو گنگوئی. اب تم علی گڑھ کے ہو تو علی گڑھ ہی بولا جائے گا ہے نا. اب سنو میری بات, اب سنو. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اچھا, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اگر جو ہے تمہارے لیے اس بات پہ ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا تہمت لگا رہا ہوں, تو اس پہ تم ثبوت لے سکتے ہو ابھی آدھے گھنٹے میں. میں تمہارے لیے کتاب نمبر اور PDF فوٹو بھیج سکتا ہوں کون سی کتاب کا ہے. ٹھیک ہے, اور کتاب کا نام اور مصنف کا نام, مطلب لکھنے والے کا نام, میں یہ سارے ثبوت بھیج سکتا ہوں آپ کے لیے. اور آپ جو ہے سنیوں کے ادارے میں نہ جانا, سنیوں کے مدرسے میں نہ پوچھنا اس کتاب کے بارے میں. تم جو وہابی ہے نا, جو جماعت, اس جماعت میں ہی جا کے تم پوچھنا, یہ کتاب نکال کے دو اور پھر پڑھنا. آپ جو میں نے بتایا ہے وہیں سے تم پڑھنا, جو میں بتاؤں صفحہ نمبر کتنا ہے وہیں سے پڑھنا. پھر آپ کیا کہو گے, پھر بھی رہو گے اسی جماعت میں اگر یہ چیز نکلے آئی تو. اچھا, جماعت کی جو جماعتیوں کے بڑے علماء ہیں. میں اپنے موبائل پہ کر رہا ہوں, آپ کی خالی موبائل میں آ رہی ہے. ارے اچھا, چلو دوسری, چلو تو ٹھیک ہے, میں ابھی کر رہا ہوں میں کال. آپ اپنے سے کر رہا ہوں اپنے والے کو. ٹھیک ہے کرو, ٹھیک ہے.